بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لیڈ نیوز، میں ہوں راؤ عمر دراز۔ ناظرین، ہمارا پروگرام اصلاح امت اور آج رمضان المبارک کے حوالے سے ہمارا فرسٹ پروگرام ہے اور اس پروگرام کا عنوان جو ہے وہ روزہ ہے۔ تو ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی بات شیئر کرتا چلوں کہ سخی جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک سخی وہ ہوتا ہے جس کے در پہ آپ جاتے ہیں اور وہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، اور ایک سخی وہ ہوتا ہے جو آپ کے پاس خود آتا ہے اور آپ کو کچھ دے کر جاتا ہے۔ اسی طرح دونوں سخی ہیں، کعبہ بھی سخی ہے اور رمضان بھی سخی ہے۔ جب آپ کعبے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی بخشش کا اعلان کر دیا جاتا ہے، آپ کو بخش دیا جاتا ہے، اور اسی طرح رمضان جو ہے یہ ہر امتی کے پاس خود آتا ہے اور ہر امتی کو جو ہے بخشوانے کا سامان جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آج کا عنوان جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ روزہ ہے، تو روزے کی فضیلت کے حوالے سے پوچھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد طاہر الباروی صاحب۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں لیڈ نیوز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے، شاید کہ تم جو ہے وہ پرہیزگار ہو جاؤ۔ احادیث رسول کی روشنی میں ہم دیکھیں تو روزے کی بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی جو ہے اہمیت آئی ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، من صام رمضان غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ آپ نے فرمایا، میرا جو امتی ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور ماہ رمضان میں روزہ رکھے، اللہ پاک اس کے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیں کہ روزہ کسے کہتے ہیں اور قرآن اور حدیث میں روزے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ روزہ فرض ہے۔ روزے کی تعریف کو دیکھا جائے تو روزہ یہ ہے، صبح سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کھانے پینے سے جو ہے وہ روک کر رکھنا۔ لیکن میں یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف زبان کا یا منہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی یہ تعریف ہے کہ ہم نے کھانا نہیں ہے، ہم نے پینا نہیں ہے، جبکہ اصل روزے کی تعریف یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک جسمانی تمام اعضاء کو جو ہے ہر عیب سے، ہر گناہ سے جو ہے وہ پاک رکھا جائے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو عورتیں جو روزہ رکھتی ہیں اور غیبت بھی کرتی ہیں، گالی گلوچ بھی کرتی ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی طرح مفتی صاحب، روزہ جو ہے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ اس کی نیت کرنا کیا ضروری ہے؟ جی، نیت کے بارے میں بہت سارے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اختلاف کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے سن رہے ہوتے ہیں کہ بھئی بتاؤ روزے کی نیت کیا ہے۔ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے اگر صبح دل میں ارادہ کر لیا کہ آج صبح جو ہے میں نے وہ روزہ رکھنا ہے، تو آپ کا روزہ وہ ہو جائے گا۔ اسی طرح مفتی صاحب، ایک بڑا ایشو جو ہے یہ بھی ہے، ہم باہر تو نہیں اپنے پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ کچھ گھرانے ہمارے ایسے ہیں جس میں کچھ لوگ روزے دار ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا اور وہ روزے دار کے سامنے کھا پی رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہنا یہ چاہیں؟ ایک سنگین جرم ہے، شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں روزہ ایک ہے کہ آپ نے رکھا نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ جس نے رکھا ہے اس کے سامنے آپ کھانا کھا رہے ہیں، اس کے سامنے پانی پی رہے ہیں، یہ سخت جرم ہے۔ اور روزے دار کو اذیت دینا یہ بھی اسلام میں جو ہے نا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ سیدنا امام جعفر فرماتے ہیں، میں 7 مرتبہ حج کے لیے گیا اور میں نے دیکھا وہاں پہ ایک نوجوان ہے جو بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، آواز آتی ہے میرے گھر سے باہر چلا جا۔ تو سیدنا امام جعفر صادق نے پوچھا، بھی تیرا ایسا کون سا گناہ ہے؟ یہاں تو بڑے بڑے گناہ گاروں کی بخشش ہو جاتی ہے، تو نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ اللہ تیری حاضری قبول نہیں کرتا؟ اس نے کہا میری ماں مجھ سے ناراض ہے۔ جب وہ امام جعفر صادق اس کی ماں سے صلح کرانے کے لیے گھر میں گئے تو اس کی ماں نے کہا کہ رمضان کا مہینہ تھا، اس نے روزہ نہ رکھا، میں روزے کی حالت میں تھی اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے کھانا پکا کے دے۔ جب میں نے کھانا پکانے سے انکار کیا تو اس نے مجھے مارا، حتیٰ کہ مجھے جلتے تنور میں پھینک دیا اور آج تک میرے سر پر دوبارہ بال نہ آئے۔ تو سیدنا امام جعفر صادق نے کہا کہ تو ماں کا گستاخ ہے، لہٰذا تیری بخشش نہ ہوگی۔ آپ جب جانے لگے تو اس بڑھیا نے کہا کہ ایک آل رسول میرے گھر سے خالی جائے، یہ میں گوارا نہیں کر سکتی، آپ کے صدقے میں اسے معاف کرتی ہوں۔ ماں کا معاف کرنا تھا۔ حاتب غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے، میں رب نے تیری زندگی کے تمام حجوں کو قبول فرما دیا ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ خود روزہ نہ رکھا اور دوسرا روزے دار کے سامنے کھانا پینا جو ہے وہ سخت گناہ ہے۔
جی تو ناظرین مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ صوم وصال کیا ہے اور کیا یہ جائز ہے؟ صوم وصال جو ہے وہ اللہ کے رسول نے رکھا تھا، اور ایک دن اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لائے. صوم وصال کی تعریف یہ ہے کہ روزہ رکھنا اور افطار نہ کرنا. جیسا کہ اللہ کے رسول مسجد میں آپ نے دیکھا کوئی اس کونے پہ بے ہوش ہے، کوئی دوسرے کونے پر، کوئی فرش پہ لیٹا ہوا ہے. آپ نے پوچھا صحابہ کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول ہم نے روزہ رکھا ہے. آپ نے فرمایا افطار کیوں نہیں کیا؟ عرض کی آقا آپ نے بھی تو رکھا ہے، آپ نے بھی افطار نہیں کیا. آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ بے شک میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے. ماشاء اللہ. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ کن کن لوگوں کو اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کن کن لوگوں پر روزہ فرض ہے اور کون کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں؟ دیکھیے ہر عاقل پر، بالغ پر جو ہے وہ روزہ فرض ہے. اچھا وہ لوگ جن کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، ان میں جو ہے وہ ایک بیمار ہے، دوسرا جو ہے مسافر ہے، تیسرا جو ہے حمل والی عورت ہے، اور چوتھا جو ہے دودھ پلانے والی عورت ہے. لیکن یہاں میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ تھوڑی سی بیماری ہوتی ہے، سر میں درد ہو گیا یا بی پی ان کا جو ہے لو ہو گیا یا ہائی ہو گیا، یا ٹانگ میں درد ہے، یا چھوٹی موٹی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ اس فرض سے محروم ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے علماء اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اس میں 3 چیزوں کو دیکھا جائے گا. سب سے پہلے وہ بیمار ہے اور اسے اگر یقین کامل ہے کہ میں نے روزہ رکھا اور میرے روزہ رکھنے سے میری بیماری بڑھ سکتی ہے اور اس سے میری جان جا سکتی ہے، تو اس حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے. یا اسے اپنا ذاتی تجربہ ہو کہ پچھلے سال بھی یہ بیماری تھی، میں نے روزہ رکھا اور مجھے یہ تکلیف ہوئی، تب بھی وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. یا کوئی ماہر ڈاکٹر، کوئی پروفیسر جو ہے وہ کہہ دے کہ آپ نے اگر روزہ رکھا اس سے آپ کی جان جا سکتی ہے، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اس وقت روزے کو جو ہے وہ ترک کر سکتے ہیں. اچھا مفتی صاحب اس میں تھوڑا سا بتائیے گا ہمیں کہ لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، رسماً روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن سارا کچھ جو ہے وہ اسی طرح سے عام دنوں کی طرح سے وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. صرف منہ کا جو ہے اپنا روزہ ہوتا ہے یا کھانے پینے سے وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن روٹین ان کی عام دنوں کی طرح ہی ہوتی ہے. غلط الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے. ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے قرآن مجید؟ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول کا واضح فرمان ہے. آپ نے فرمایا جو لوگ صرف بھوک کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی کھانے پینے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کو جو ہے نا بھوکا پیاسا رہنے کے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. روزے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ کا روزہ ہو، آپ نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھنا. کان کا روزہ ہو، آپ نے کسی کی غیبت نہیں سنی. ہاتھوں کا روزہ ہو کہ آپ نے اس سے جو ہے وہ ناپاکی کی طرف نہیں بڑھانا. اور پاؤں کا روزہ ہو، آپ نے اس کی طرف جو ہے کسی گندی چیز کی طرف نہیں جانا. یعنی روزے کی تعریف یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر اعضاء کا روزہ. اور جب انسان ایسا روزہ رکھتا ہے، اسی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن اسے باب صوم سے بلایا جائے گا. جی تو ناظرین مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو جیسے پچھلے پروگرام میں زکوٰۃ والے پروگرام میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمیں فیڈ بیک دیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کے کوئی بھی اگر سوال جواب ہیں روزے کے متعلق، رمضان کے متعلق، تو آپ ہمیں کمنٹس میں کر سکتے ہیں اور ان کو ہم اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. تو ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد اور واپس آئیں گے تو سوال جواب ہوگا انشاءاللہ. جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا ناظرین کچھ لوگوں نے جو ہے ہم سے کمنٹس میں، اور کچھ لوگوں نے ہمارا نمبر آ رہا ہوتا ہے ہماری ہر ویڈیو کے اوپر، اور کالز کر کے بھی کچھ لوگوں نے سوال جواب جو ہے مفتی صاحب سے پوچھے ہیں، تو وہ ہم سوال پیش کرتے ہیں انشاءاللہ مفتی صاحب اس کے جواب دیں گے. اچھا تو مفتی صاحب سب سے پہلا جو کویسچن ہے، ایک بڑے اچھے بھائی ہیں یہ ہمارے، انہوں نے یہ کویسچن پوچھا ہے کہ کیا تیل لگانے سے اور سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ بات آج کل مشہور ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں بھی تیل لگایا، زیادہ لگایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تھوڑا لگایا نہیں ٹوٹے گا، سرما لگایا نہیں. شریعت نے اس کے لیے ہمیں یہ حکم دیا ہوا کہ سرما تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا اس میں دوسرا سوال یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں اگر کوئی انسان ہے تو کیا وہ روزہ رکھے گا یا غسل کرے گا؟ اگر اس کو دیکھا جائے گا اس کے پاس اتنا وقت موجود ہے کہ وہ غسل کر کے اچھے طریقے سے جو ہے وہ سحری کر سکتا ہے اور نماز بجماعت ادا کر سکتا ہے، تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ غسل کرے، اس کے بعد جو ہے وہ سحری کرے اور نماز ادا کرے. لیکن اگر اس کے پاس وقت اتنا کم ہے، اسے معلوم ہے کہ میں غسل کرنے جاؤں گا تو غسل کے دوران جو ہے وہ میری سحری کا وقت نکل جائے گا، تو اسلام کہتا ہے روزہ رکھ لے، اس کے بعد جو ہے وہ غسل کر سکتا ہے. اچھا مفتی صاحب اس میں ایک اور سوال ہے، اور یہ ہمارے ایک مزدور بھائی ہیں انہوں نے بھیجا ہے.
انہوں نے کہا ہے کہ جی میں دیہاڑی پیشہ ہوں اور روزے کی حالت میں اکثر جو ہے وہ آنکھوں سے پانی یا پسینہ جو ہے وہ منہ میں چلا جاتا ہے، تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اس کے بارے میں علماء کرام کے ہمارے دو قول ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آنکھ کے آنسو اور پسینہ تھوڑی مقدار پہ منہ میں جائیں اور نمکینی وغیرہ محسوس نہ ہو، حلق سے نیچے نہ اترے، تو روزہ نہیں فاسد ہوگا۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں اگر یہ زیادہ مقدار پہ ہوں یا اتنی مقدار پہ ہوں کہ آنکھ کے قطرے، آنسو کے قطرے ہوں یا پسینے کے قطرے وہ جائیں اور حلق میں چلے جائیں اور وہاں پہ نمکینی محسوس ہو، تو اسلام کہتا ہے اس سے بھی روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے یہ کوشچن کیا ہے کہ سحری کے بغیر کیا روزہ ہو جاتا ہے؟ جی، سحری کے بغیر روزہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی سخت وعید آئی ہے کہ بہت سارے آج کل کے معاشرے میں نوجوان دیکھ رہے ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، صوم و صلات کی پابندی بھی کرتے ہیں، لیکن وہ سحری نہیں اختیار کرتے، جبکہ اللہ کے رسول کے واضح فرامین جو ہے موجود ہیں۔ جس نبی کے کہنے پر آپ نے روزہ رکھا، اسی نبی کا دوسرا فرمان یہ ہے، آپ نے فرمایا کان فی سحورکم برکہ، فرمایا سحری کرو، اور سحری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ دوسرا، روزہ جو ہے یہ ہم پہ فرض نہیں، ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پہ بھی روزہ فرض تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کے اور ہمارے روزے میں کیا فرق ہے؟ علماء فرماتے ہیں ان کے روزوں میں سحری نہ تھی اور ہمارے روزوں میں سحری ہے، اس لیے حضور نے فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اور سحری کرو، اور سحری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے وہ برکت دیا۔ اور اس پہ میں آپ سے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی عرض کروں گا تاکہ یہ بات جو ہے نا واضح ہو چکے۔ 3 آدمی جو تھے وہ کسی کے ہاں مہمان بنے، تو انہوں نے دیکھا کہ آج ہمارے پاس مہمان ہیں، انہوں نے ان کے لیے ایک میٹھی ڈش جو ہے وہ تیار کی، اور رات کے وقت جو ہے نا فیصلہ یہ ہوا کہ جو صبح اچھا خواب دیکھے گا صبح جو ہے وہ یہ ڈش جو ہے وہ تناول فرمائے گا۔ اب ایک آدمی جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، دوسرا جو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، اور تیسرا جو تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی تھا۔ اب صبح ایک بیدار ہوا، اس نے اپنا خواب بیان کیا، اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے اور مجھے اٹھا کر جو ہے نا کوہ طور پر لے گئے۔ انہوں دونوں نے کہا تیرا خواب اچھا ہے، اب ہمارا سن۔ ایک نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور مجھے اٹھا کے آسمانوں پر لے گئے۔ تیسرے نے کہا کہ اللہ کے نبی آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جتنا بھی کھانا ہے یہ سارا کھا لو، لہٰذا میں نے کھا لیا۔ ان دونوں نے کہا کہ تم نے جو ہے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں نے آوازیں دی، تو کوہ طور پر تھا، اور دوسرے کو کہا تو آسمانوں پر تھا، لہٰذا میری آواز تم تک نہ پہنچ سکی۔ یہ واقعہ عرض کرنے کا خلاصہ یہ ہے کہ جو انسان صبح سویرے اٹھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا سحری کرو، اس میں اللہ نے تمہارے لیے برکت رکھی ہوئی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ روزے کی حالت میں دانت وغیرہ نکلواتے ہیں، دانت میں درد ہو جاتا ہے ان کے اور وہ دانت نکلوانا پڑتا ہے، تو ایسے روزے کی حالت میں کیا یہ جائز ہے؟ سب سے پہلے عمر بھائی میں یہ عرض کروں گا، اور یہ جو سوال ہے یہ پہلی مرتبہ لیڈ نیوز کے جو ہے توسل سے آج امت مسلمہ تک جا رہے ہیں کہ اگر ایسے جو عذر پیش آتے ہیں، ڈرپ ہو گیا، انجیکشن وغیرہ ہو جائے یا اور بھی کوئی بیماری، ایسے معاملات اگر وہ روزے افطار کرنے کے بعد اگر وہ کروا سکتا ہے تو کوشش کرے، انتظار کرے۔ لیکن اچانک کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے جس سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کا دانت نکلوانا اور نکلوانا ضروری ہے، تو اسلام کہتا ہے اس نے اگر دانت نکلوایا اور دانت سے اتنا خون نکلا کہ خون جو ہے نا حلق تک پہنچ گیا، تو اس سے جو ہے وہ روزہ فاسد ہو جائے گا۔ جی تو ناظرین ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سوالوں کا سلسلہ جو ہے وہ ہماری طرف سے جاری ہے اور جوابات جو ہیں وہ مفتی صاحب دے رہے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں مکھی جو ہے وہ منہ میں چلی جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ علماء کرام نے اس کے بارے میں لکھا ہے واضح کہ اگر مکھی خود بخود چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر مکھی جان بوجھ کے حلق سے نیچے کی تو روزہ جو ہے وہ اس سے ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح میں اس کے ساتھ ایک اور سوال بھی ایڈ کرتا جاؤں تاکہ مزید امت مسلمہ کے علم میں جو ہے اضافہ ہو سکے۔ الٹی کے بارے میں اکثر لوگ کہہ کے متعلق جو ہے رمضان میں اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، یہ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ مسئلہ کافی پیش آتا ہے کیونکہ معدہ خالی ہوتا ہے، معدے خالی ہونے کی وجہ سے اکثر لوگوں کو جو ہے نا الٹی وغیرہ آ جاتی ہے۔ اس کے بارے
بارے میں علماء فرماتے ہیں اگر قے جو ہے وہ خود بخود آ گئی، چاہے وہ منہ بھر کے ہو چاہے وہ تھوڑی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر اس نے منہ میں الٹی ڈالی یا کوئی ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے قے خود بخود اس نے کی، تو اس سے جو ہے وہ روزہ فاسد ہو جائے گا. اچھا مفتی صاحب، ایک بہن ہے ہماری، انہوں نے ایک کوشچن کیا ہے کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ تھوڑے سخت ہیں اور مزاج ان کا ذرا سخت ہے، تو روزوں میں یعنی کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی کھانا بناتے ہوئے اگر میں اس کو ہانڈی میں سے نمک وغیرہ چکھ لوں تو آیا کہ اس کی کیا مقدار ہونی چاہیے اور کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے شوہر کی وجہ سے زیادہ پریشان ہیں. جی ایسے بھی کئی واقعے جو ہیں وہ سننے کو ملے ہیں. اس کے بارے میں بھی اسلام نے جو ہے نا اجازت دی ہے کہ اگر اس کا خامد اتنا سخت ہے کہ اسے معلوم ہے کہ نمک زیادہ ہو گیا یا مرچ زیادہ ہوگی، اس پہ اسے ڈانٹے گا یا اسے مارے گا، جس میں گھر میں جو ہے فتنہ فساد پیدا ہوگا. اور اسلام کہتا ہے فتنہ جو ہے وہ قتل سے بڑا جو ہے وہ سنگین جرم ہے. تو اس فتنے سے بچنے کی خاطر عورت جو ہے وہ کھانے کو چیک کر سکتی ہے، لیکن چیک اس طرح نہیں کرنا کہ آپ نے لقمہ لیا، آدھا لقمہ لیا اور اسے حلق سے نیچے اتارا. نہیں، آپ نے جو ہے آدھا لقمہ لیں یا ایک لقمہ لیں، چاہے جو بھی لیں، اسے زبان کے ساتھ آپ نے لگانا ہے. اور زبان کے ساتھ مس کرنے سے انسان کو علم ہو جاتا ہے اس میں نمک زیادہ ہے، نمک برابر ہے یا نمک جو ہے وہ کم ہے، لہٰذا وہ حلق سے نیچے نہیں اتارے گی. اسی میں ایک کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یا ان کی پرورش کر رہی ہوتی ہیں، ایک تو ان کو دودھ پلانا روزے کی حالت میں، اور دوسرا یہ کہ کوئی چیز اگر اپنے منہ سے نرم کر کے اور اپنے بچے کے منہ میں ڈالنا، اس کے بارے میں شریعت نے کہا ہے، اور میں ماقبل میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ شریعت نے جن 4-5 لوگوں کو رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، ان میں جو ہے وہ ایک دودھ پلانے والی عورت بھی ہے. اچھا، اس کے علاوہ دیکھا جائے کہ وہ ایسا بچہ ہے جو چھوٹا ہے، کم سن ہے، اور وہ ماں اسے روٹی جو ہے منہ میں چبا کے دیتی ہے اور پھر اس کے منہ میں ڈالتی ہے، اور اگر ماں منہ میں روٹی نہ چبائے تب تک وہ بچہ روٹی نہیں کھا سکتا، بچے کی جان کو بھی خطرہ ہے. تو اسلام نے اس کے لیے بھی اجازت دی ہے کہ وہ روٹی لے اور اپنے منہ میں چبائے، لیکن حلق سے نیچے نہ جانے دے، اور وہ روٹی چبا کے اس طرح وہ بچے کی جو ہے وہ پرورش کر سکتی ہے. اور اس میں اللہ اس کو 2 اجر عطا فرمائے گا، ایک روزہ رکھنے کا اور روزے کی حالت میں اپنے بچے کی پرورش کرنے کا. اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا. نیکسٹ کوشچن یہ ہے اپنا مفتی صاحب کہ اگر گھر میں کھجور نہ ہو تو پانی یا کس چیز سے روزہ افطار کیا جائے؟ دیکھیں، افضل تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کو پسند فرمایا، اور ہمیں حکم بھی یہ دیا، تعلیم بھی یہ دی کہ کہا کہ آپ کھجور سے جو ہے روزہ افطار کریں. بلکہ آج جدید جو ہے وہ سائنس کا دور ہے، اور سائنس نے بھی اس بات کی تحقیق کی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک جو ہے ہمارا معدہ، ہمارا پیٹ خالی رہتا ہے اور اس میں طرح طرح کے جراثیم پائے جاتے ہیں. لیکن کھجور ایک ایسی سنت نبوی کا عمل ہے کہ جب آپ کھجور کو حلق سے نیچے اتارتے، وہ تمام تر جو جراثیم ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور سنت رسول پر عمل بھی ہو جاتا ہے. تو سنت تو یہ ہے کہ آپ کھجور سے جو ہے روزہ افطار کریں. لیکن اگر کھجور گھر میں نہ ہو تو علماء فرماتے ہیں چھوارے استعمال کریں. اگر چھوارے بھی موجود نہ ہو پھر تو حضرت نے پانی کے ساتھ بھی روزہ افطار کیا ہے. اور ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا بھی، آقا کھجوریں موجود ہیں، ہمیشہ آپ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں آپ پانی سے. آپ نے فرمایا میری امت میں بعض غریب لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس کھانے کے لیے کھجور نہ ہوگی، اور میں اس لیے پانی کے ساتھ روزہ افطار کر کے اپنی امت کو تعلیم دے رہا ہوں. کل میرا غریب امتی پانی کے ساتھ روزہ افطار کرے، فخر کرے 1.25 لاکھ نبیوں کے نبی کی سنت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، جو لوگ روزے داروں کو کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچاتے ہیں، چاہے وہ پڑوسی ہیں چاہے کوئی بھی لوگ ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، مسلمان کی اگر آپ ڈیفینیشن پر غور کریں تو حضرت نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے جو ہے وہ دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یہ مسلمان کی تعریف ہے. جب ایک مسلمان کو عام دنوں میں اذیت دینا جو ہے وہ حرام ہے، تو روزے کی حالت میں ایک مسلمان کسی مسلمان کو اذیت دے تو اس کا جو ہے وہ سخت گناہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، ایک اور کوشچن ہے ہمارے پاس، اور وہ یہ ہے کہ بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کے بزرگ ہیں، وہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اگر وہ روزہ رکھیں تو پھر وہ عبادت ان سے نہیں ہوتی، تراویح نہیں پڑھ سکتے، نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، اور اگر وہ عبادت وغیرہ کریں تو پھر وہ ان سے روزہ نہیں رکھا جاتا. تو اس میں عمر بھائی، میں اس میں یہ عرض کروں گا
کہ ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں اکثر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات سے غافل ہیں، اور عبادات نہ کرنے کے جو ہے وہ طرح طرح کے بہانے تلاش کرتے ہیں. جیسا کہ ہمارے سننے میں آیا، آپ کسی کو کہیں بھئی نماز، وہ کہتا ہے میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، کپڑے درست نہیں ہیں. وہ طرح طرح کے بہانے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صحیح ہیں، سالم ہیں، مسافر بھی نہیں ہیں، اور ان کا جسم بھی ٹھیک ہے، وہ ہر طرح سے وہ فٹ ہیں، اور جب انہیں روزے کا کہا جائے وہ کہتے ہیں ہم روزہ رکھیں تو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، جب کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. تو شریعت نے ان کے لیے بھی ایک خاص حل بتایا ہے. اسلام کہتا ہے اگر بزرگ ہے، جوان ہے، چاہے وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، جیسا کہ یہ بیماری آپ نے ابھی بتائی، تو اس سلسلے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے. روزہ بھی فرض ہے، نماز پڑھے، نماز بھی فرض ہے، لیکن نماز وہ بیٹھ کے ادا کرے گا، اور روزے کو مکمل طریقے سے وہ جو ہے مکمل کرے گا. اس میں مفتی صاحب ہمارے ایک ویور نے یہ میسج کیا ہے ہمارے پروگرام زکوٰۃ کو دیکھ کر کہ زکوٰۃ کے حوالے سے آپ نے نصاب اور اس کے اوپر ساری چیزیں بتا دیں. اس میں وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو جسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ کیسے ادا کی جائے گی اور وہ کیا ہے؟ جی بہت ہی جو ہے نا اچھا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا، سونے کی زکوٰۃ پہ ہم نے ذکر کیا تھا، چاندی کا اور مال مویشی وغیرہ کا. اسی طرح جو ہے جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے. جیسے انسان مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور مال جو ہے انسان کا پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح جب انسان جسم کا روزہ رکھتا ہے تو انسان کا جسم بھی جو ہے وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مولا علی کے نام سے روزہ رکھتے ہیں یا کوئی منت کا روزہ رکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے روزہ تو صرف جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. آپ کوئی کہے کہ میں نبی کے نام کا روزہ رکھنا چاہتا ہوں، میں اصحاب کے نام کا روزہ رکھنا چاہتا ہوں، میں اہل بیت کے نام کا، ایسے نہیں ہو سکتا. ہاں اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو ہے روزہ رکھیں اللہ کے لیے، اور اس کا ایصال ثواب کسی اولیاء کو، کسی اہل بیت طہار کے، کسی ائمہ کرام کو کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. اور رہی بات منت کی روزے کی، منت کی روزے شریعت میں جو ہے اس کی اجازت ہے کہ حضرت امام حسنین کریمین دونوں بیمار ہوئے تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان دونوں نے منت مانگی، اللہ میرے یہ دو بچے ٹھیک ہو جائے تو تیری رضا کی خاطر جو ہے وہ میں 3 دن کے روزے رکھوں گی. اور جب اللہ پاک نے امام حسنین کریمین کو صحت عطا فرمائی تو دونوں میاں بیوی نے 3 دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے رکھے. جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا مفتی صاحب بتائیں کہ ہمارے اور بھی سارے اسلامی مہینے ہیں، جیسے محرم ہے، اس کی ایک اپنی فضیلت ہے، اور بھی جتنے ہمارے اسلامی مہینے ہیں، تو رمضان ہی کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیں. دیکھیے کہ ہر مہینہ جو ہے وہ اپنی ایک شان رکھتا ہے، اپنی ایک فضیلت رکھتا ہے. جی لیکن اس کے بارے میں اللہ کے رسول کے واضح جو ہے فرامین موجود ہیں. آپ نے فرمایا کہ جیسے اللہ پاک نے ستاروں کو چاند پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ پاک نے ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر جو ہے نا فضیلت عطا فرمائی ہے. اور ایک قول کے مطابق آپ نے یوں بھی اصلاح فرمائی، آپ نے فرمایا جیسے اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو تمام بھائیوں پر فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح ماہ رمضان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تمام مہینوں کے اوپر جو ہے نا وہ فضیلت عطا فرمائی. اور اس کی ایک وجوہات ایک یہ بھی ہے، علماء فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ شعبان جو ہے وہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے، و رمضان شہر امتی، اور رمضان جو ہے میری امت کا مہینہ ہے. اور اس کی ایک وجوہات جو ہے علماء کرام وہ یہ بیان کرتے ہیں اور بڑی ہی دلچسپ ہے، اور لوگ اس سے اکثر جو ہے معروم ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان کی اس لیے فضیلت ہے، اس میں تراویح ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ روزہ ہے، جبکہ انہیں علم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن کو نازل فرمایا. لیکن میں ساتھ ہی میں یہ کہہ دوں، یہ پہلی بار لیڈ نیوز کے جو ہے وہ توسل سے یہ بات امت مسلمہ تک پہنچے گی کہ باقی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ بھی ماہ رمضان میں نازل ہوئی ہے، اور قرآن بھی رمضان میں نازل ہوا ہے. لیکن ان میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے کہ قرآن جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں نازل ہوا، اور جو باقی کتب ہیں یہ رمضان کے پہلے عشرے میں. تو سائل سوال کرتا ہے وجہ کیا ہے؟ نازل کرنے والا ایک ہے، سمجھ آئیے، اور نازل جن پہ ہو رہی ہیں وہ بھی نبی ہیں. وہ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ باقی کتابیں رمضان کے آخری عشرے میں، پہلے عشرے میں اس لیے نازل ہوئیں کہ پہلے جو نبی تھے وہ ہمارے نبی سے پہلے آئے، اور ہمارے نبی سب سے آخر میں آئے، اور ان کی کتاب قرآن پاک وہ بھی آخر میں آئی. اس لیے اللہ پاک نے جو ہے نا قرآن کو رمضان کے آخری عشرے میں نازل فرمایا. اس وجہ سے اللہ پاک نے اس مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ.
مفتی صاحب ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے، آمین۔ اور ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے آج آپ نے روزے کے اوپر جو ہے ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو ناظرین، جاتے جاتے ایک حدیث نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور اس مہینے میں کسی بھی علم کی محفل میں اگر وہ جائے گا تو اللہ پاک اس کے ایک ایک قدم کے اوپر ایک ایک سال کا جو ہے اس کو ثواب جو ہے عطا فرمائیں گے۔ تو جاتے جاتے پھر آپ کو ایک ہی بات کہ کوئی بھی اگر آپ کویشچن کرنا چاہتے ہیں مفتی صاحب سے تو ہمیں کمنٹس آپ کریں، یا ہمارا نمبر آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے ویڈیو کے اوپر، وہاں آپ جو ہے نا واٹس ایپ پہ ہمیں کویشچن بھیج سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ لیڈ نیوز کے ساتھ رہنے کے لیے۔ نیکسٹ پروگرام بھی انشاءاللہ رمضان کے حوالے سے ہی ہوگا، تب تک انشاءاللہ اپنے اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، پھر نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔